دل ہمارے جسم میں اہم مقام رکھتا ہے، تمام خوشی غمی اسی کی طرف آتی ہے۔ خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دل باغ باغ ہو گیا، اداس ہوں تو کہتے ہیں دل غمگین ہو گیا، اور کبھی کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا۔ تو دل کی طرف ہی تمام راستے آتے ہیں، اور جو ایمان گھر کرتا ہے وہ بھی دل میں کرتا ہے، اور جو ایمان کے علاوہ کیفیات ہیں وہ بھی دل میں ہی آتی ہیں۔ تو دل کو صاف کرنا، صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے۔ دل کو ہر قسم کی علائش سے پاک رکھنا چاہیے۔ کلام پاک میں جیسے کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب ان کے پاس ہدایت پہنچ گئی کفار کے پاس، اور انہوں نے اس کو سچ بھی جب مان لیا اور پھر اس طرف راغب نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کہیں دل پھرنے کی بات کی جاتی ہے، تو دل بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، دل اگر قابو آ جائے تو حج اکبر کی بات ہے۔ یعنی دل صحیح تو سب صحیح، دل خراب تو ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو دل ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اسے عقل کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ دل کو بادشاہ کہا گیا ہے اور عقل کو وزیر کہا گیا ہے۔ یعنی عقل کا کام ہے معلومات بادشاہ کے سامنے، دل کے سامنے پیش کرنا، اور پھر دل کی بات ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ عقل کے پاس یعنی دماغ کے پاس تمام معلومات حواس خمسہ کے ذریعے سے آتی ہیں، اور وہ وہیں پروسیس ہوتی ہیں اور وہیں سے آگے فیصلے کے لیے آتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے، علائشوں سے پاک رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس میں بری باتوں کو آنے سے روکنا چاہیے، اچھی باتوں کو لانا چاہیے۔ اس طرح سے دل صاف ہو سکتا ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اس میں سے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے عالم ملکوت کی طرف، جہاں غیب سے پیغامات اور مضامین اور خیالات انسان کے پاس آتے ہیں۔